صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، ناظرین محترم، آج جب کے سامنے اس سورے کا بیان کرنا ہے جو سورہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے جو بہت تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہو چکے ہیں یا ہمارے پاس بہت کچھ ہے. یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس بہت اکڑ ہوتی ہے. اور اکڑنا جو ہے، گھمنڈ کرنا، یہ مردوں کی نشانی ہے. جو زندہ ہوتے ہیں وہ اکڑتے نہیں. اسی لیے اماموں نے کہا ہے کہ نیچر کو دیکھو، جس طرح سے جس سٹیم میں پھل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہوتا ہے. یعنی گھمنڈ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پاس، ان کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، اس بات کی دلیل بنتی ہے. تو یہ سورہ جو ہے، جس کو ہم سورہ فیل کہتے ہیں، یعنی اس کے معنی ہے ہاتھی، ایلیفنٹ. اور یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، چھوٹا سا سورہ ہے اور 5 آیت ہے اس کی. اور اس سورے کے پیچھے جو واقعہ ہے، کیونکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، جو قرآن میں بعد میں رسول اللہ کے زمانے میں یہ نازل ہوا. یہ سورہ، یہ ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو پھیلانا شروع کیا، اسپریڈ کرنا شروع کیا، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام جو رسول اللہ کے چچا تھے، انہوں نے رسول اللہ سے یہ سوال کیا کہ بیٹا آپ بتائیں مجھ سے کہ یہ آپ جو یہ اسلام کو پھیلا رہے ہیں، یہ صرف قریش کے لیے، یعنی عرب میں جو رہتے ہیں ان کے لیے پھیلا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، میں چاہے وہ عرب ہو یا چاہے وہ عجم ہو، چاہے وہ گورا ہو چاہے وہ کالا ہو، یہ ہر انسان کے لیے اسلام کو پھیلا رہے ہو. یہ ہر انسان کو میں دعوت دینا چاہ رہا ہوں، چاہے وہ خشکی پہ رہتا ہو چاہے وہ تری پہ رہتا ہو، میں ہر ایک شے کو دعوت دے رہا ہوں اسلام کے لیے. بہرحال جب یہ بات قریش کے لوگوں کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے امام حضرت ابو طالب علیہ السلام سے سوال کیا، کیا فائدہ ہے یہ خانہ کعبہ کے لیے جو کہا جا رہا ہے کہ ان سے رخ، مثلا یہ عبادت گاہ ہے، ہم وہاں پر کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس طریقے سے حضرت ابو طالب، اور جو پتھر کے بنے ہیں یہ خانہ کعبہ، اس کو رومی جو زمانے میں بہت طاقتور لشکر تھا، جس کے پاس بہت زیادہ سپاہی تھے، یہ فوراً اس کو ختم کر ڈالے گا اور اسلام بالکل ختم ہو جائے گا. تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے آج بھی لوگ اپنی ریپیٹیشنز کے لیے، چاہے وہ امام کے خلاف کام کریں چاہے وہ امام کے حق میں کام نہ کریں، صرف یہی کہتے ہیں نو نیڈ آف اٹ، بیکاز کوئی ضرورت نہیں اپنی ریپیٹیشن کو ہم خراب کریں. تو جا کے ہر دور میں ہمیں ہر لوگوں کا اس طریقے سے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسی سے جو بچ جاتا ہے، اسی کا جو مقابلہ کرتا ہے، وہی حقدار ہوگا کہ اپنے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بہترین ناصر، یعنی بہترین فرینڈز میں ان کو شمار کیا جائے. بہرحال جب یہ نازل ہوا، یہ اس وقت کا یہ سورہ، یہ اس وقت کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ان مغرور لوگوں کے لیے جو ابرہہ تھا، جو یمن کا بادشاہ تھا، سینکڑوں ہاتھیوں کے لشکر پر سوار ہو کر، جس کے خود کے ہاتھی کے نام تھے محمود، جو اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے اس مقصد سے وہ آیا تھا. جب وہ آیا اور بڑے لشکر کے ساتھ آیا تو ظاہر سی بات ہے کسی کے پاس مقابلہ کا، جس کو اللہ رکھے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. دیٹس ریزن ہمیشہ میں کہتی ہوں، آپ کہ سارے دنیا آپ کے دوست ہو جائیں پر اللہ کو آپ دوست نہ رکھیں تو کوئی فائدہ، کوئی ورت نہیں رکھتا. اگر سارے لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں، اللہ اگر آپ کا دوست ہے تو کوئی آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ بہت بڑا اگزامپل ہے ان کے لیے کہ وہ بہت طاقت کے ساتھ، بڑے لشکر کے ساتھ، بڑے جانور پر بیٹھ کر آیا تھا تاکہ میں خانہ کعبہ کو ختم کر سکوں، مگر جس کو اللہ روکنا چاہے، بچانا چاہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. پروردگار عالم نے اس وقت اپنی پاور کو دکھایا. وہ پاور کیا تھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ سمندر سے کچھ پرندے اڑے تھے، بہت چھوٹے تھے، وہ زیادہ بڑے بھی پرندے نہیں تھے، وہ اب بہت ہی مثلاً
خوفناک قسم کے وہ پرندے تھے جو صرف اور صرف 3 عدد پیبلز، ان چھوٹے چھوٹے کنکریاں جس کو کہتے ہیں، وہ لے کر آئے تھے. 2 ان کے پنجے میں تھا اور ایک ان کی مثلاً انہوں نے اپنی زبان پر دبا کر رکھے تھے. اور 3 پرندے، جب وہ سب پرندے جب لے کر آئے 3 پیبلز کے ساتھ، یہ پرندوں کا جھنڈ آیا اور آنے کے بعد جو لوگ مثلاً خانہ کعبہ کو ختم کرنا چاہتے تھے ان پر برسایا. تو امام محمد باقر علیہ السلام کہتے کہ جیسے ہی یہ پتھر کا ان کے اوپر گرنا تھا فوراً ان کے بدن پر بلسٹر ہونے لگے، بالکل خوفناک طریقے سے پورا بدن جلنے لگا اور بلسٹرز آبلے پڑنے لگے. اور یوں آبلے پڑتے ہوئے پھر قرآن میں اسی سورے میں کہا گیا ہے کہ ان کا جو جسم تھا، یعنی جو اس کا جسم تھا، وہ فوراً بھوسا بن گیا، چبایا ہوا بھوسا بن گیا. تو آپ ذرا سوچیں، اگر کوئی گھمنڈ کر کے آتا کہ ہم سے کچھ، ہم کیا کر سکتے ہیں، میرے لیے کیا ہو سکتا ہے، ہم تو پاورفل ہیں، ہم تو موسٹ ایڈوکیٹڈ ہیں، ہم تو موسٹ میرے پاس زیادہ پیسے ہیں، میرے پاس بڑے گھر ہیں، میرے پاس فیملی بڑی ہے. از ناٹ ورتھ اٹ. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم مقابلے میں آتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے کوئی بھی گنجائش پیدا نہیں کرے گا. تو عزیزان محترم، اس سورے کو پڑھنے کی جو سب سے بڑا ثواب جو کہا گیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اگر اس سورے کو اگر کوئی تلاوت کر کے گھر سے باہر جاتا ہے، یا کسی کو شک و شبہ ہو کہ کہیں اس کے پر کوئی الزام نہ لگ جائے، کوئی تہمت نہ لگا دے اس کے اوپر، جو آج کل کے زمانے میں بہت ایزی ہو گیا ہے، تو کہ اگر کوئی ڈرتا ہے کہ کوئی اس پر کوئی پورے طریقے کا کوئی الزام نہ لگائے تو اسے چاہیے کہ اس سورے کی وہ تلاوت کیا کرے. کہ جب بھی کوئی سورہ فیل کی تلاوت کرتا ہے تو پورے الزام سے جو اس کے پر ایلیگنس لگایا جاتا ہے اس سے وہ بچ جاتا ہے. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی واجب نماز میں اگر کوئی اس سورہ فیل کی تلاوت کرتا ہے، ہر سورے کے عزیزان محترم بہت فائدے ہیں، بس ہمیں روٹین سیٹ کرنا ہے اور اپنے نمازوں کے ذریعے سے ہم اپنے ثواب کو ہمیں ارن کرنا ہے تاکہ کل ہم ان ثواب سے محروم نہ رہیں. تو امام جعفر صادق کہ اگر کوئی واجب نماز میں اس سورے کی تلاوت کرتا ہے، جتنے بھی دنیا میں جہاں جہاں بھی ان کا انٹائر یونیورس میں جہاں جہاں بھی پیبلز ہیں یعنی کنکریاں ہیں، وہ سارے کنکریاں جو ہیں محشر کے میدان میں ان کی گواہی دیں گے، ان کے وٹنس بنیں گے، یہ کہتے ہوئے کہ پروردگارہ اسے معاف کر دے کیونکہ یہ نماز گزاروں میں سے ہے، جو کہ وہاں پر جو بھی اس نماز، اور اسی لیے امام نے کہا کہ تاکید کے ضرور پڑھیں، بیکاز محشر کا جو میدان ہے اس میں ایک دن 50,000 years کا ایک دن ہوگا. اگر کوئی یہ نماز پڑھ کر جاتا ہے تو خداوند عالم کے سامنے وہ بہت جلدی سرخرو ہو جائے گا. خداوند عالم کہے گا میں اس کے تمام اعمال کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کیونکہ اتنی گواہی اس کے اعمال کی، اس کی عبادت کی، نماز کی دی جا رہی ہے، تو لہٰذا اسے جنت میں داخل کر دی جائے. تو بہت جلد وہ اپنے آپ کو محشر کے میدان سے فوراً جنت کی طرف وہ روانہ ہو سکتا ہے اگر کوئی اس سورے کا صحیح طور پر استفادہ کر سکے. ایون امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی جگہ ایم لگانی ہے اور کسی پر حملہ، کوئی موذی جانور ہے یا کسی پر بھی ہمیں حملہ کرنا اور ہم چاہتے ہیں وہ حملہ ہمارا کامیاب ہو جائے، تو ضروری ہے کہ ہم اس حملے سے پہلے سورہ فیل کی تلاوت کریں. سورہ فیل کی تلاوت کریں اور تلاوت کرنے کے بعد پھر جب ہم وہ حملہ کرتے ہیں اور جس جگہ پر ہم مارتے ہیں تو وہ نشانہ ہمارا چک نہیں ہوتا. اور عزیزان محترم انشاءاللہ دعا کیجئے پروردگارہ ہم سب کو توفیق دے، کیونکہ یہ ابرہہ جو تھا، جو ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ جو آیا تھا، تو خداوند عالم نے عذاب کے طور پر یہ تو مارا گیا، بھوسا ہو گیا، مگر اس کے چہرے کو ہاتھیوں جیسا مسخ کر دیا گیا تھا. تو عزیزان محترم انشاءاللہ ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کیجئے پروردگارہ ہمیں سب کے اندر میں خلوص ہمیں دے، ہمارے اندر میں تکبر نہ آئے. کہ تکبر ایک ایسی ڈسکوالٹی کا نام ہے جس کو خداوند عالم بالکل پسند نہیں کرتا. شیطان نے بھی تکبر کیا تھا، بہت بڑا ساجد تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، 6000 سال اس نے عبادت کی تھی، مگر اسی تکبر کے بنا پر میں اور
ان کا سجدہ کروں، یہ کہنے کا مطلب تھا کہ فوراً خداوند عالم نے اپنے بزم سے اسے اخروج کر دیا، یعنی اس کو فوراً ایگزٹ کر دیا، اور آج تک قیامت تک اس پر لعنت کی جائے گی انشاءاللہ۔ پروردگارہ ہر مومن کو، ہر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو، خصوصاً ہمارے اس وقت کے جو یوتھ ہیں، پروردگارہ ہر ایک کو تکبر سے، پروردگارہ جو ایک ہمارے لیے ایک وائرس ہے، پروردگارہ اس سے ہم سب کو محفوظ کرے، اور انشاءاللہ ہر ایک کو امام زمانہ کے لیے خلوص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ آمادگی کرنے کی توفیق ملے، اور ہم انشاءاللہ امام زمانہ کے بہترین دوستوں میں انشاءاللہ ہم سب کو شمار کیا جائے۔ پروردگارہ انشاءاللہ آپ کو کامیاب کرے بحق اہل بیت اطہار، اور انشاءاللہ ہم سب کی عبادت کو خدا قبول کرے، اہل بیت محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کی محبت کے ساتھ انشاءاللہ عبادت کریں، اور جو ان کے دشمن ہیں ان سے ہمیشہ نفرت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔